مزاحمت کی راہ کبھی آسان نہیں ہوتی اور علیمہ خان کے لیے نہ ختم ہونے والی آزمائش۔ وہ جس نظام سے لڑ رہی تھی اس نے نہ صرف ان کے بھائی کو نشانہ بنایا بلکہ اس نے قانونی، مالی اور ان کے ذاتی محاذوں پر ان پر اور ان کے پورے خاندان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ پہلے مالی جانچ پڑتال ہوئی، غیر اعلانیہ غیر ملکی جائیداد کا ایک پرانا تنازع سامنے آیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے علیمہ خان کو 29.4 ملین روپے ٹیکس کی صورت میں ادا کرنے کا حکم دیا اور خبردار کیا کہ اگر انہوں نے یہ رقم ادا نہیں کی تو ان کی جائیداد ضبط کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس علیمہ خان نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ یہ جائیداد ان کے کاروباری آمدنی اور ان کے شوہر کے اثاثوں سے قانونی طور پر خریدی گئی ہے۔ لیکن زہریلے سیاسی ماحول میں اس کیس کو خاندان پر اسی کرپشن کا الزام لگانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا جس کے خلاف انہوں نے مہم چلائی۔ سگنل واضح تھا، کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ FIA اور نیب کی جانب سے چھاپے مارے گئے، ان کے گھروں کی نگرانی کی گئی اور بار بار طلبیاں اس کے ساتھ ساتھ بھیجی گئیں۔ رپورٹس کے مطابق علیمہ نے ایک سے زیادہ بار عدالتوں کے باہر میڈیا سے کہا کہ یہ کیسز صرف اس لیے ہیں تاکہ ہمیں خاموش کیا جا سکے، لیکن یہ آزمائش کہیں زیادہ ذاتی اور تکلیف دہ ہونے والی تھی۔ جب 9 مئی کے مظاہروں کے بعد ریاست نے عمران خان کے حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تو نظام نے علیمہ کے خاندان کے دل پر وار کیا۔ ان کے دونوں بیٹے شاہریز اور شیرشاہ خان فسادات کے سلسلے میں گرفتار کر لیے گئے۔ خاندان ان پر الزامات کی سختی سے تردید کرتا اور کہتا کہ شاہریز جو ایک بین الاقوامی ایتھلیٹ ہیں اس وقت شہر میں موجود ہی نہیں تھے۔ علیمہ نے ان گرفتاریوں کو سیاسی انتقام کی کھلی کارروائی قرار دیا۔ انہیں خاموش کرانے کے لیے ان کے بچوں کو نشانہ بنانے کا ایک ظالمانہ کوشش۔ پیغام وحشیانہ تھا، ان کی عوامی بے باکی کا جواب ذاتی تکلیف سے دیا جائے گا۔ دباؤ صرف قانونی نہیں تھا، یہ جسمانی بھی ہو گیا۔ ستمبر 2025 کے شروع میں ایک ایسے لمحے میں جس میں سیاسی ماحول کو قید کر لیا، علیمہ پر اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے حملہ کیا گیا۔ ایک خاتون نے ان پر انڈا پھینکا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جسے عوامی تذلیل کی دانستہ کوشش کے طور پر دیکھا گیا۔ اگرچہ وہ چونک گئیں لیکن ان کا پرسکون جواب کوئی بات نہیں، جانے دو پورے ملک میں نشر ہوا۔ بعد میں انہوں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے منصوبہ بندی صحافت اور اشتعال دلانے کے لیے ایک دانستہ ایجنڈے کا حصہ قرار دیا۔ یہ اس بات کی واضح یاد دہانی تھی کہ وہ ہر بار کیمرے کے سامنے آ کر کتنا خطرہ مول لے رہی۔ آزمائش مکمل ہو چکی تھی، ان کی مالی معاملات، ان کے بچے اور ان کی ذاتی حفاظت سب حملے کی زد میں تھے۔ علیمہ اور ان کے بیٹوں کو درپیش یہ دباؤ صرف پاکستان کے اندر موضوع بحث نہیں رہا، عالمی سطح پر بھی انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان کے کیس پر روشنی ڈالی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عمران خان اور ان کے خاندان کے خلاف کارروائیوں کو سیاسی انتقام کی مہم قرار دیا اور کہا کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی اور سیاسی مخالفت برداشت کرنے کے لیے روایات کو کچلا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ خان خاندان کو اسی طرح کا سامنا ہے جہاں عدالتیں اور احتسابی ادارے ایک خاص سیاسی جماعت کے خلاف سلیکٹو جسٹس مسلسل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے بھی عمران خان کی قید اور ان کے خاندان کے خلاف کارروائیوں پر سوالات اٹھائے ہیں۔ خاص طور پر 2024 اور 2025 میں جاری بیانات میں کہا گیا کہ پاکستان کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ کوئی بھی شہری، خواہ وہ اپوزیشن کا رہنما ہو یا اس کا خاندان، بنیادی حقوق سے محروم نہ کیا جائے۔ علیمہ خان خود کئی بار ان بین الاقوامی بیانات کا حوالہ دیتی رہی۔ وہ اکثر کہتی ہیں اگر دنیا دیکھ رہی ہے اور پھر بھی کچھ نہیں بدل رہا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا نظام کتنا اندھا اور بے حس ہو چکا ہے۔